نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین اعظام، آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کے چوتھے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب عید الفطر ہوتی ہے تو اس کے بعد شوال کا مہینہ طلوع ہوتا ہے۔ شوال کے مہینے میں، ذیقعد کے مہینے میں اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا قصد کرتے ہیں۔ یہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے پہلے 10 دن حج کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ان مہینوں میں اور ان دنوں میں اہل ایمان اللہ کے گھر کے حج کے لیے کشاں کشاں جاتے ہیں۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اب بھی اللہ تعالیٰ کے غار کے حج کے لیے عازم سفر ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جانے کی تیاریوں میں ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے پاکیزہ گھر میں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں حج کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ جبکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں پہلے مکہ المکرمہ کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، اپنے برکت والے گھر کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر اپنے حق کا تذکرہ کیا کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک لوگوں کے لیے عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ بکہ اور مکہ یہ دونوں اصطلاحات ہیں۔ بکہ کو مکہ بھی بولتے ہیں۔ مکہ میں پہلا گھر ہے جو عبادت کی نیت سے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو بڑا ہی برکت والا ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس مکہ میں اور اس اللہ کے گھر میں بہت سی روشن نشانیاں ہیں، اور ان روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ یہاں پر کیا، فرمایا مقام ابراہیم، جہاں اور بے شمار روشن دلائل اور نشانیاں موجود ہیں حرم مکہ میں، ان میں سے ایک روشن نشانی مقام ابراہیم ہے، جس پتھر کے اوپر اللہ کے نبی شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے قدم رکھ کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جوں جوں تعمیر اوپر ہوتی گئی، یہ پتھر بھی اللہ کے امر اور حکم سے ساتھ ساتھ اوپر ہوتا گیا۔ فرمایا یہ مقام ابراہیم وہ پتھر آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی اس حرم مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اس طرف جانے کی۔ ومن کافر، اور جو شخص وسعت ہونے کے باوجود، طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا، لیکن پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حرم یعنی مسجد حرام ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی تعمیر کی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام کے بعد جو دوسری مسجد زمین پر تعمیر کی گئی ہے وہ مسجد اقصی ہے، جو کہ فلسطین میں یروشلم میں بیت المقدس کے نام سے جانی جاتی ہے، مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنا وقت گزرا ہے، یعنی مسجد حرام کی تعمیر کے بعد کتنے عرصے کے بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 40 سال کے بعد، یعنی مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے۔ بظاہر ہمارے علم میں یہ ہے کہ مسجد حرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، جبکہ مسجد اقصی جو ہے اس کے کام کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، اور ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تکمیل کروائی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، تو بظاہر ان انبیاء کرام کے درمیان تو 40 سال سے کہیں زیادہ فاصلہ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداءً اس مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ان مساجد کو وسعت دی ہے، ان کو نئے سرے سے تعمیر کیا ہے۔ مسجد حرام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ کی معاونت کے ساتھ، جبریل امین کی معاونت کے ساتھ تعمیر فرمائی۔ جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو مسجد حرام کی جگہ کا تعین کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بنیادیں یعنی کہ ایرے ڈالنے کے لیے گہری بنیادیں بناتے تھے، اور مٹی کو آپ جب وہ کدال کے ساتھ جب وہ نرم کرتے تھے، حضرت مائی حوا پھر وہاں سے مٹی نکالتی تھی، تو جب نیچے پانی آ گیا تو جبریل امین نے آپ کو کہا کہ اب یہاں تک بنیادیں بہتر ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے پہلی بار مسجد حرام کی بنیادیں رکھیں۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد حرام کو اٹھوا لیا۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان تھما تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی جب وہ مدد کے ساتھ مسجد حرام کی بنیاد کا علم ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ یہاں پر مسجد حرام کی بنیادیں ہیں، تو ان کو اثر نو آپ تعمیر کریں۔ تو گویا مسجد حرام کے پہلے جو بانی ہے، بنانے والے، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وسعت دی ہے، دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اور مسجد اقصی یہ آدم علیہ السلام کے فرزندان میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے عبادت کے لیے زمین پر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام ہے، اور یہ مسجد حرام بہت ہی بابرکت ہے، اور اس کی برکت کا حال یہ ہے کہ جو بندہ مسجد حرام میں 2 رکعات ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مسجد حرام ہے جس کے وسط میں اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، اور خانہ کعبہ کی برکت کا حال یہ ہے کہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر ہے بڑا ہی برکت والا ہے، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جہاں سے تمام اہل ایمان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے پیغام امن پھیلایا جاتا ہے۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں بہت سی روشن نشانیاں موجود ہیں، جہاں پر اللہ کا گھر ہے، جہاں پر حتیم کعبہ ہے، جہاں پر میزاب رحمت ہے، جہاں پر حجر اسود ہے، جہاں پر مقام ابراہیم ہے، جہاں پر چائے زمزم ہے، جہاں پر صفا و مروہ ہے، جہاں پر مینا ہے، جہاں اللہ کے نبی ابراہیم نے
اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب وہ گردن پر چھری رکھی. یہیں پر مزدلفہ ہے جہاں پر اہل ایمان کی بخشش کی نوید سنائی جاتی ہے. یہیں پر جب وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں بہت سی روشن نشانیاں موجود ہیں، اور ان روشن نشانیوں میں ایک نشانی کا قرآن میں تذکرہ کیا. فرمایا مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. ومن داخلہ کان آمنا، اور جو بندہ بھی مقام حرم میں حدود حرم میں داخل ہو جائے، خواہ وہ دنیا کا کتنا بڑا مجرم ہو، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کے اندر امن ہی امن ہے. بندہ جہاں بھر کے ظلم زیادتیاں کر کے وہاں چلا جائے، جرم اجر کر کے وہاں چلا جائے، تو کوئی بندہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن اس تاریخ نے بتایا کہ بہت سے ایسے ظالم بھی آئے جنہوں نے اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا، لیکن جب اللہ کے کار کا کوڑا ان کے اوپر گرا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ابرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارکہ سے چند سال پہلے کی بات ہے. ابرا ایک بہت بڑی فوج لے کر یمن سے آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. جب وہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر، ایک لشکر لے کر جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل، ایک معمولی سا حقیر سا چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل، اس ابابیل کی چونچ میں باریک باریک کنکروں کو ان کے اوپر گرا کر تباہ و برباد کر دیا. اور اس کو بتایا کہ بظاہر مادی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تم بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہو، تمہارے پاس جو ہیکل ہاتھی موجود ہے جو انسانوں تو کیا عمارات کو بھی جب وہ روند کر آگے چلے جاتے ہیں، طاقتور اور بہت ہی بفرے ہوئے ہاتھی لے کر، طاقتور اور ظالم ہاتھی لے کر تم آئے ہو. اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس سے پورا مکہ تباہ ہو سکتا ہے، لیکن تم شاید یہ بات بھول گئے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اگر چاہے تو اتنے بڑے لشکر کو معمولی سے جب وہ پرندے ابابیل کی چونچ میں رکھے ہوئے معمولی کنکروں سے تباہ و برباد کر دے. کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ کنکر جو زمین پر آ کر گرتا تھا اس پر اس کے شکار کا نام لکھا تھا، اور وہ بظاہر گرنے والا کنکر تھا لیکن حقیقت میں بہت بڑے بم سے زیادہ طاقتور تھا. وہ ہاتھیوں پر گرتا تو ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ کر دیتا تھا. فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، جو حدود حرم ہے، جو مکہ ہے، وہ اتنا امن والا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا قرار دیا اور حدود حرم کی جب کا تعین کیا، تو فرمایا کہ حدود حرم میں سے انسان گھاس بھی نہیں کاٹا جائے گا، یہاں سے جب وہ درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. حتیٰ کہ یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں تم ایک کیڑی بھی نہیں مار سکتے. کیڑی تو کجا ہے، اپنے بال سے تم جو تک بھی نہیں مار سکتے. اگر تم ایک جو کو مارو گے تو اس کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تمہارے سر میں ہے اس وقت حدود حرم میں ہے، اور حدود حرم کا حال یہ ہے ومن داخلہ کان آمنا، جو حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کو امن عطا فرما دیتا ہے. آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے، لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کا حق ادا کریں. کیا فرمایا؟ جو بھی اللہ کے گھر کا حج کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. ومن کافر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے. اہل ایمان پر سن 9 ہجری میں حج کو فرض کیا گیا. یہ آیات بینات جب نازل ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایماندار لوگوں، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم اللہ کی رضا کے لیے حج کرو. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ نے سکوت اختیار فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی دوبارہ بولا
یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم کو کہا جائے اتنا عمل کیا کرو. اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے، میری زبان سے یہ کلمات نکلتے جائیں، اللہ پاک تم پر ہر سال حج فرض کر دے گا. فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں. وہ نبیوں پر بہت زیادہ سوال کرتے تھے، اور جو وہ سوال زیادہ کرتے جاتے تھے، ایسے ایسے اللہ کے احکامات میں وہ پھنستے جاتے تھے. فرمایا جتنا میں تم کو کام کرنے کا بولوں اتنا کام کیا کرو، اور جن چیزوں سے میں تم کو منع کر دوں ان سے تم باز آ جایا کرو. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھا ہوا تھا. ایک انصاری اور ایک ثقفی صحابی یہ مسجد خیف میں داخل ہوئے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے سلام کیا. سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر آئے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم چاہو تو میں ہی تمہارا سوال بیان کر دوں اور اس کا جواب بھی دے دوں، اور اگر چاہو تو تم خود سوال کر سکتے ہو. گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا ہوا ہے کہ سرکار جانتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تم کو بتاؤں کہ تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر سکتے ہو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہی ہمارے سوال کو بیان کر دیں تو یہ بہت اچھا ہے، اس سے ہمارے ایمان میں مزید طاقت پیدا ہوگی، آپ پر ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کو یہ اجازت ملی تو ثقفی صحابی انصاری سے کہتا ہے تم پوچھو. انصاری کہتا ہے کہ تم پوچھو. تو انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں جب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیں، تو سرکار نے فرمایا کہ تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے نکلتا ہے اور وہ جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے. طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد صفا و مروہ پہ جا کر وہ جب وہ صحیح کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے. 9 ذی الحج کی رات کو وہ عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے. صبح وہ طواف زیارت کرتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے. وہ رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے. وہ قربانی کرتا ہے، قربانی کا اس کو کیا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد وہ جب وہ اپنے سر کے بال کٹواتا ہے، حلق یا قصر کرواتا ہے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے. اور طواف زیارت جب کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، بے شک ہم آپ کی بارگاہ میں یہی سوال لے کر آئے تھے، ہم یہی پوچھنا چاہتے تھے. تو سرکار نے فرمایا پھر سنو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کے لیے سفر کرتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ وہاں جو بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے حج کے لیے تو حج کی نیت سے اٹھنے والا ایک قدم بظاہر ایک قدم ہے، لیکن اجر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حرم کے حساب سے عطا فرماتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے. فرمایا حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے. یہاں پر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس ایک نیکی کا اجر اللہ یہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو اس کا انعام 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. گویا یہاں پر کی جانے والی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے بندہ جاتا ہے تو اس کی ایک قدم پر ملنے والی ایک نیکی 10 گنا نہیں ہوتی بلکہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے.
فرمایا حج کے لیے جب کوئی بندہ جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی اس کا ثواب حرم کی نیکیوں کے حساب سے دیا جاتا ہے تو گویا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ فرمایا جب بندہ 7 چکر طواف کے جب وہ مکمل کرتا ہے، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جب وہ مقام ابراہیم پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اولاد اسماعیل کون ہے؟ اولاد اسماعیل میں سے ہی ہمارے آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا فرمایا کہ بہت اعلیٰ نسل کے غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب بندہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آتا ہے، مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو 2 رکعت نماز ادا کرنا اس کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ بندہ یہ یعنی کہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد صفا و مروہ پر آتا ہے، صفا سے صحیح کا آغاز کرتا ہے اور مروہ پر اپنے 7 چکر مکمل کرتا ہے۔ فرمایا جب وہ صفا و مروہ پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر فرشتوں کے سامنے ناز کرتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحج کی رات آتی ہے، وقوف عرفات ہوتا ہے، بندہ اپنے پراگندہ بالوں کے ساتھ حالت احرام میں اڑے ہوئے بالوں کے ساتھ جب عرفات میں قیام کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے دنیا جہان کے کونے کونے سے جب وہ مل کر یہاں پر یہ میرے بندے آئے اور ان کا مدعا اور ان کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے وہ بندے میدان عرفات سے مزدلفہ کا جب منہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تم اس حال میں عرفات سے مزدلفہ جاؤ تمہاری بھی شفاعت ہو گئی ہے اور جس جس کی تم شفاعت کرو گے میں اس کی بھی معافی فرما دوں گا۔ فرمایا جس گھر میں سے جس خاندان میں سے ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کو جاتا ہے اس ایک بندے کی شفاعت سے اس کے خاندان کے 400 بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت نصیب فرما دی جاتی ہے۔ یہ ہے فرمایا یہ ثواب ہے۔ اور پھر جب بندہ جب وہ آتا ہے رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اللہ اس کی اس کو جزا عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ بندہ جب قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کے لیے محفوظ کی جاتی ہے، جب کل قیامت والے دن اس کو قبر سے اٹھایا جاتا ہے تو وہ قربانی اس کے لیے قبر پر براق کے طور پر آئے گی جو اپنے اوپر بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بندے کو پیش کرے گی۔ اور جب وہ اپنے بال کٹواتا ہے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب مجھ کو نہیں معلوم میرے سر پر کتنے بال ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے سر پر کتنے بال ہیں، جب اس طرح پھرا جاتا ہے، جب مشین پھر جاتی ہے اور ہمارا سر بالکل صاف ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑ کی تعداد میں ہمارے سر سے بال جھڑتے ہیں۔ فرمایا جب حاجی کے سر سے بال جھڑتے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی اس ہمارے پاکستان کے حساب سے نہیں بلکہ حرم کے حساب سے دی جاتی ہے۔ فرمایا ایک بال ایک نیکی ہے اور ایک نیکی حرم کی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ فرمایا جب بندہ طواف زیارت کر کے جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے بندہ خدا تیرے پیدا ہونے سے لے کر اب تک تمام گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، اب یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز کر، اب یہاں سے تمہارا نام اعمال از سر نو کھولا جا رہا ہے، تمہارا نام اعمال نئے سرے سے کھولا جا رہا ہے، تمہارے نیکیوں اور تمہارے گناہوں کا دوبارہ نئے سرے سے آغاز ہوگا۔ کیوں؟ جو تو نے حج کیا اس حج کی برکت سے اللہ نے ماضی کے سارے گناہوں کو
معاف فرما دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حج کو جائے اور وہاں پر فوش کلام نہ کرے اور کوئی بری بات نہ کرے اور برا کام نہ کرے، فرمایا جب وہ حج کر کے آتا ہے تو گویا ایسے ہوتا ہے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے وجود سے باہر آیا ہے۔ تو حج ایسا ہے، سرکار فرماتے ہیں حج بندے کی گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے اہل ایمان، حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ حج اور عمرہ فقر اور غربت کو دور کرتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فقر کی شکایت کی، غربت اور افلاس کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کا طواف کرو، حج اور عمرہ کرو، اللہ طواف حرم کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حج بظاہر اللہ کی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ادائیں ہیں۔ وہاں پر بندہ جب جاتا ہے، جب طواف کرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 چکر تم نے رمل کرنا ہے، اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر بہادری کے ساتھ تم نے جانا ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آج ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ جب میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے تو کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ صحابہ کرام آقا نعمت کی معیت اور سنگت میں سرکار کی قیادت میں حج فرما رہے تھے۔ اللہ کے گھر کا ایک رعب اور جلال تمام مسلمانوں پر طاری تھا۔ تمام صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سر کو جھکا کر ادب، احترام، عاجزی اور انکساری کے ساتھ طواف حرم کر رہے تھے۔ جب کفار نے دیکھا تو کفار نے کہا او ہو دیکھو چند سال ہوئے یہاں سے مکہ سے مسلمانوں کو مدینہ کیے ہوئے، اور جب یہاں سے نکلے تو اس وقت تو یہ بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے صحت مند تھے، لیکن آج جب آئے ہیں تو غربت و افلاس نے، بھوک نے ان کو اس قدر نڈال کر دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا ہے کہ یہ سر اٹھا کر جب وہ طواف نہیں کر سکتے، یہ سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ جب طواف کر رہے ہیں۔ یہ بات جب کفار نے کی دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں جبریل کو بھیجا، کہا میرے پیارے محبوب میں جانتا ہوں کہ تمہاری عاجزی کیا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے غلاموں کی انکساری کیا ہے، ان کا ادب اور احترام کیا ہے، لیکن کافر شاید تم کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے ہیں کہ مسلمان فزیکلی جسمانی طور پر کمزور ہو گئے۔ اے میرے پیارے محبوب تم بھی ذرا اپنا دایاں کندھا ننگا کرو۔ پہلے تو احرام میں چادروں میں لپٹے ہوئے تھے، کہا ذرا اپنا دایاں کندھا ننگا کرو، اپنے بازو کو ایسے پھیلاؤ کہ گویا دیکھنے میں محسوس ہو کوئی پہلوان آ رہا ہے، کوئی بہادر آ رہا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے رمل کر کے بہادروں کی طرح اپنے بازو کو پھیلا کر چلو، اور چلو ایسے کہ کافر دیکھ کر آنکھیں ان کی کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ میرے محبوب نے اپنا ننگا جب کندھا ننگا کیا، صحابہ نے حضور کو دیکھا تو صحابہ نے حضور کو دیکھ کر اپنے کندھے کو ننگا کر لیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ذرا ایک بار 3 چکر ایسے لگاؤ کہ کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، کیونکہ کافر ہم کو دیکھ کر شاید اس دھوکے میں آئے ہیں کہ مسلمان کمزور ہوئے۔ اس وقت تو علت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اس ذوق کو دیکھ کر، مسلمانوں کی عاجزی کو دیکھ کر کفار کو دھوکا ہوا۔ ان کے دھوکے کو دور کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے 3 بار رمل کیا، اور رمل کر کے سرکار دو عالم نے جب طواف کیا تو اللہ نے محبوب کی اس ادا کو محفوظ کر لیا۔ کہا جو بھی بندہ میرے گھر میں آئے اور احرام باندھ کر جب میرے گھر کا طواف کرنے لگے تو پہلے 3 چکروں میں وہ رمل کرے گا، اور جو بندہ بھی حج اور عمرہ کرنے والا جو رمل نہیں کرے گا اس کا طواف میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ادائیں ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ یادیں ہیں ان پیارے لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور آج حج کے میدان میں اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پھر جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب اپنے صحابہ کرام کو بتا دو وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اب یہاں پر آ کر اللہ کا شکر
ادا کرنے کے لیے مقام ابراہیم پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو زندہ و تازہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرو. اور جو بندہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اس جگہ پر اگر ادا کرتا ہے اللہ اس بندے کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر آ جاؤ وہاں پر صفا و مروہ پر, وہاں پر جب وہ حجاج کرام کے لیے, معتمرین کے لیے, صحیح کرنے والوں کے لیے ایک جگہ کو مختص کیا, سبز لائٹ لگا کر نشاندہی کر دی, کہا باقی تمام جو ایریا ہے وہ تم اپنے آرام سے روٹین کی جو چال کے مطابق چل سکتے ہو, لیکن جو ہی یہ حد آتی جائے, کوئی جوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اس پر لازم ہے وہ ذرا دوڑے, اپنی دوڑ دکھائے. مالک سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. فرمایا ایک وقت تھا جب یہ بیابان تھا جہاں پر پانی نہیں تھا, جہاں پر سایہ نہیں تھا. میرا اسماعیل یہاں پر آیا تھا, اس کی ماں حاجرہ ساتھ آئی تھی. ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے جب پانی ختم ہو گیا, جب کھجور ختم ہو گئی, جب غذا ختم ہوئی تو ماں کی ممتا اپنے پیاسے بیٹے کو دے کر تڑپ اٹھی. کبھی صفا پر جاتی ہے, کبھی مروہ پہ جاتی ہے, دوڑ لگاتی ہے. اللہ نے صفا و مروہ کے درمیان اس حد میں دوڑنے والی ادا کو محفوظ کیا. فرمایا جب 7 چکر مکمل ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس جبریل نے آ کر پر مارا, وہاں سے پانی نکلا. جب پانی نکلا تو اس حاجر نے اس کو دیکھ کر کہا زم زم ٹھہر جا, ٹھہر جا. تو پانی وہاں پر ٹھہرنا شروع ہو گیا. فرمایا کئی سال پہلے میری بندی اس پانی کی تلاش میں بچے کی مامتا کو اپنے دل میں تڑپا کر دوڑی تھی. فرمایا ہم نے اپنی پیاری کی ادا کو محفوظ کر لیا. اب صحیح اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک حاجر کی سنت کو زندہ نہیں کیا جائے گا. تم چھوٹے ہو تب بھی دوڑو, تم بڑے ہو تب بھی دوڑو, تم پیر ہو تب بھی دوڑو, تم فقیر ہو تب بھی دوڑو, تم وقت کے حکمران ہو تب بھی دوڑو, تم ہاتھ میں کاسا لینے والے, کشکول لے کر جانے والے ہو تب بھی دوڑو. آج اللہ نے تم کو صحیح کا موقع دیا تو تمہاری صحیح تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میری بندی کی یاد کو زندہ نہیں کیا جائے گا. تو حج در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو لگایا. اللہ نے ان کی یادوں کو محفوظ کر لیا اور اہل ایمان کے لیے اس چیز کو لازم کر لیا. تو حج اہل ایمان پر اللہ پاک نے سن 9 ہجری میں فرض کیا. حج کے 3 ارکان ہے, لازم ہے کہ جن کے بغیر حج نہیں ہوتا. پہلا احرام باندھنا, حالت احرام میں حج کیا جاتا ہے. دوسرا 9 ذی الحج کی مغرب سے لے کر صبح تک یہ جو درمیان میں وقت ہے یہ وقوف عرفات, ایک لمحہ بھی عرفات کی حد کے درمیان وہاں پر جا کر ٹھہرنا یہ لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا, یہ 3 کام حج کی فرضیت کے اندر آتے ہیں. فرمایا جو بندہ بھی حج کو جائے وہ فسق و فجور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جو بندہ تقوی, پرہیزگاری, پارسائی کو لازم پکڑے اپنی زبان پر اور اپنے اعضائے بدنیہ پر وہ گرفت رکھے, جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کہ جو کمزور لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو نادار لوگ ہیں, جو جہاد پر نہیں جا سکتے وہ کیا کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر وقت پر نماز کو لازم کیا, یہ ان پر لازم ہے. اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان پر جہاد کو لازم کیا, وہ جہاد کریں, اللہ کے راستے میں جائیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو نادار اور کمزور اور غریب ہے وہ کیا کریں. فرمایا اللہ نے میری امت کے لوگوں کے لیے جہاد حج کو قرار دیا ہے. جو تلوار نہیں چلا سکتے, جو قوت بازو نہیں رکھتے وہ اللہ کے گھر کا حج کریں, اللہ پاک ان کو حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا, جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سال جو گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے, اور ہم سب جو یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے گھر کا تذکرہ کر رہے ہیں, حج کا تذکرہ کر رہے ہیں, اللہ زندگی میں ہم کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم
ہمارے مقدر کو یہ بھاگ لگائے کہ ہم بھی جا کر محراب رحمت کے نیچے اللہ کے لطف و کرم کو لوٹیں، ہم بھی حتیم کعبہ میں جا کر اللہ کے حضور اپنا سر جھکائیں، ہم بھی جا کر چائے زمزم پر آب زمزم کو نوش کریں، اور وہ آب زمزم جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ غذا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، تم جس نیت سے آب زمزم کو پیو گے اللہ تمہاری اس نیت کو پورا کرے گا، اللہ اس میں شفائیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ گلیوں اور ان پاکیزہ مقامات پر قدم رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔